لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشین، باعزت باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوقات پر سب سے افضل اور اشرف بنا کر پیدا کیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے
ایک عشرہ گزر گیا، بلکہ 15 روزے کیسے گزر گئے معلوم نہیں ہوا۔ آج 16واں روزہ ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آئندہ جمعہ آتے آتے ہم تیسرے عشرے میں اور آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان کب چلا جائے گا معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو آخری عشرہ بہت قریب ہے، آنے والا ہے، اس کے لیے بھی ہم اور آپ تیاری کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا، رمضان کا آخری عشرہ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں شد معذرہ، کہ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان 20 دنوں میں اگر کوئی سستی ہمارے اور آپ کے اندر باقی ہے تو آخری عشرہ بہت قریب ہے، اپنی تمام کوتاہیوں کو، اپنی تمام سستیوں کو ختم کیجئے اور آخری عشرے کے لیے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے تیار ہو جائیے۔ آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ عبادت کے لیے جاگا کرتے تھے۔ جاگ کر کے کوئی کھانا پکانا، سوئیاں بانٹنا، چائے نوشی کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاگا کرتے تھے تو عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ بہت قریب ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی تیاری پہلے سے کر لیں، اور اب بھی بہت دور رمضان نہیں گیا، بہت وقت نہیں گزرا ہے، آدھا رمضان گزرا ہے، ابھی آدھا باقی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی سستی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوتاہیوں کو اور ان سستیوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں اور دور کر لیں، ورنہ یہ رمضان پھر دوبارہ ملے نہ ملے کوئی یقین کی بات نہیں ہے، بھروسے کی بات نہیں ہے کہ واپس مل سکتا ہے، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی رمضان کو اپنا آخری رمضان اور غنیمت سمجھ کر کے اسی میں عبادت کیجیے اور اللہ کو راضی کیجیے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ، مالوں کی پاکیزگی اور دلوں کی اصلاح کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلام میں لاگو کیا، اس پر اگر آپ کبھی غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ جو امیر لوگ ہیں ان سے مال لیا جائے اور مسلمانوں کے ہی غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایسا قانون اور ایسا نظام شریعت اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب میں، کسی بھی دوسرے ادیان و مذاہب میں آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے صدقہ وصول کیجئے، آپ لوگوں سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں کو لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اور صدقے کا فائدہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوں تو صدقے کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ لوگوں کو صدقے کے ذریعے سے یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کیجئے، لوگوں کے نفس کو پاک کیجئے اور لوگوں کے مالوں کو بھی پاک کیجئے۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی اصلاح کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ مالوں کے اندر بھی کوئی خرابی ہے، آپ کے دل کے اندر دنیاوی لالچ بسی ہوئی ہے، پیسوں کی لالچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنا دیا، آپ کو اتنا پیسہ دے دیا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ واجب ہو گئی آپ کے اوپر۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر سے دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت جاتی رہے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہی آپ کے پاس مال نصاب کو پہنچے گا اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔
میں جو مال کما رہا ہوں وہ مال تو زکوٰۃ میں بھی دینا ہے مجھے. تو جو دنیا کی محبت اور مال کی محبت جس قدر ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو فرض کر کے، اس زکوٰۃ کو لاگو کر کے شریعت اسلام میں لوگوں کے دلوں سے دنیا کی غلاظتوں کو، دنیا کی محبت کو اور مال و دولت کی محبت کو انسان کے اندر سے کم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ چیز ہے. اور زکوٰۃ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، اضافہ کرنا، یا پھر کسی چیز کو پاک کرنا، کسی چیز کی تطہیر مراد ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک و صاف کرنا، اور اسی طریقے سے کسی چیز کو بڑھا دینا اور اضافہ کر دینا. یہ دو معنی آتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ اگر آدمی نکالتا ہے تو کن کو دیا جائے. پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا اگر آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا پھر وہ تجارت کرتا ہے، یا پھر فصل وغیرہ اگاتا ہے، تو اس میں اگر کتنا اسے نصاب کو پہنچنا چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. پہلے دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے مقرر کیا، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. انما الصدقات للفقراء، تمہارے صدقات و خیرات کے، یعنی تمہارے فرض صدقے کے، تمہارے زکوٰۃ کے مستحق فقیر ہیں. والمساکین، اور مسکین بھی ہیں. فقیر اور مسکین میں یہاں پر فرق واضح کر دیا جائے. فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر بھی وہی، مسکین بھی وہی. ہم اور آپ تو اپنے زبان میں اسی کو کہتے ہیں، ارے وہ فقیر و مسکین ہے جو مانگنے آیا تھا. لیکن نہیں، فقیر اور مسکین دونوں الگ الگ ہیں. فقیر جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، جو بے بس ہو، لاچار ہو، لیکن اپنی محتاجگی کا اعلان لوگوں کے سامنے کرتا پھرے، اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا دے، یہ فقیر ہے. لیکن مسکین کون ہے؟ وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی محتاج ہے، لیکن اپنی محتاجگی کا، اپنی ضرورت مندی کا اعلان کسی کے سامنے نہ کرے، وہ مسکین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے صدقات و خیرات کے، تمہارے زکوٰۃ کے مستحق فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں. والعاملین علیہا، اور حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے حصہ انہیں بھی نکالا جائے گا، انہیں بھی دیا جائے گا. جائز ہے، انہیں دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل اسلام کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، جن کے دل اسلام کی طرف متوجہ ہیں، مائل ہو رہے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی جس کا ایمان بڑا کمزور ہے، کبھی وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، کبھی بھی اتنا کمزور ایمان ہے کہ کوئی بھی ایک آیت سننے کے بعد اسے جو ہے شریعت پر انگلی اٹھا دیتا ہے. وہ کہہ رہی شریعت یہ غلط چیزوں کا حکم دیتی ہے، شریعت جنگ کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ شریعت فلاں چیز کا حکم دے رہی ہے. تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہے. اور ایمان کمزور کیوں ہوتی ہے؟ علم کی غیر موجودگی میں. تو علم کی غیر موجودگی اور ایمان کی کمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے اسے بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اور دوسری چیز والمؤلفۃ قلوبہم سے وہ لوگ بھی مراد ہے جو نئے ابھی مسلم ہوئے، نو مسلم جو لوگ ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ جس کا دل ایمان سے لٹکا ہوا ہے، یعنی جس کا ایمان کمزور ہے. اب جس کا ایمان کمزور ہے، اگر آپ اسے جا کر کے زکوٰۃ دیں گے تو اسے ایک ایمان کی اچھائی دکھے گی، اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے امیروں کا مال اکٹھا کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ خوبصورتی اس آدمی کے دل میں اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. اور نو مسلم کو اگر زکوٰۃ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام کو دیکھ کر کے، ان احکام و فرامین کو دیکھ کر کے اس کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اسلام پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، کبھی اسلام سے مکرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل ایمان کی طرف مائل ہیں، ایمان کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف متوجہ ہے، انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جو غلام ہیں، جو قید میں ہیں، ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. آج
ہمارے ملک میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے جیلوں کے اندر بند ہیں، نہ ان کے اندر کوئی جرم ہے، صرف الزام کے طور پر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ آج اکابرین علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر چاہیں آدمی کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو ان جو ہے بے قصور لوگوں کو جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں انہیں چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور اسی طریقے سے جو آدمی قرض دار ہے، مقروض ہے، اپنی جو ہے گھر والوں کے لیے انہوں نے پیسہ لیا، کسی سے قرضہ لیا اور قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، لاکھوں کوشش کے بعد بھی قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اس مقروض بھائی کی مدد کی جائے اپنے زکوٰۃ کے مالوں سے۔ والغارمین، قرض والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور دو قسم کے لوگ اور کون ہیں؟ 6 لوگ ہو گئے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر ہو گئے، والمساکین، مسکین ہو گئے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کے لیے بھی، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، متوجہ ہے، جن کا دل ایمان کی طرف لٹکا ہوا ہے، انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا 2 قسم کے لوگ، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد کیا چیز ہے؟ بہت غور سے سمجھا جائے۔ اللہ کے راستے سے مراد سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی جنگ ہو، اللہ کے راستے میں اگر کوئی جنگ ہو، مسلمانوں کا کفار سے اگر کوئی مقابلہ ہو، لڑائی ہو آپس میں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے پاس اگر مال و دولت کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، ذرائع کی کمی ہے، اور ہتھیاروں کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے ان مال و متاع کی کمی کو پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اپنی سبیل، اللہ کے راستے سے مراد ایک اور چیز ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی وفی سبیل اللہ میں رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے اور بڑی خواہش ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، تو اگر کچھ لوگ مل کر کے اسے اتنی رقم ادا کر دیں کہ وہ اپنا حج مکمل کر سکے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا واجب ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفی سبیل اللہ وابن السبیل، جو مسافر ہے، بھلے ہی وہ مسافر اپنے گھر میں بڑا امیر ہے لیکن چونکہ سفر میں نکلا، فون چوری ہو گیا، اس کا پیسہ چوری کر لیا گیا، والیٹ جیب سے نکال لیا گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو ایسے مسافر کو جو راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں اگر محتاجی کا شکار ہو گیا، تو ایسے آدمی چاہے وہ اپنے گھر میں کتنا بھی امیر ہو، اس کا گھر کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اس مسافر کو جو ہے شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شریعت اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 قسم کے لوگوں کو چن لیا، اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان 8 قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی اور قسم کے جو ہے دوسرے اقسام میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر مسجد بنواتے ہیں، زکوٰۃ نکال کر کے مدرسہ بنواتے ہیں، نہیں، درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ اصل میں زکوٰۃ کا پیسہ اگر آدمی نکال رہا ہے تو جس آدمی کو دیا جا رہا ہے اسے اس پیسے کا مالک بنانا پڑے گا، ملکیت ہو جائے گی، جب تک نہیں تب تک آپ کا زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ میں مثال کے طور پر زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو میں مسجد نہیں بنوا سکتا، میں کسی آدمی کو پکڑ کر کے وہ پیسے دوں گا، اور جب تک وہ آدمی مالک نہ بن جائے اس پیسے کا تب تک میرا زکوٰۃ نہیں ہوا۔ تو زکوٰۃ کے لیے آدمی کو اس کا مالک بنانا پڑے گا، اس پیسے کا مالک بنانا پڑے گا، تبھی ہوگا۔ تو یہ مسجدوں میں یا مدرسوں میں یہ زکوٰۃ کا درست نہیں ہے۔ البتہ مدرسوں کے تعلق سے بڑا اختلاف ہے کہ مدرسے کے اندر زکوٰۃ دیا جائے یا نہیں دیا جائے، یعنی جو بچے پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، تو ان کے لیے جو مال خرچ ہوگا تو وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، اس پر بڑا اختلاف ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے وفی سبیل اللہ سے مراد تو اللہ کے راستے میں جو ہے، ایک تو پہلے جہاد ہے، جنگ ہے، اور دوسری چیز حج ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک ٹکڑا فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ کوئی آدمی اختیاری نہ سمجھ لے، آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ احکام بیان کیے گئے ہیں تو اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے زکوٰۃ دے، جو چاہے نہ دے، نہیں، اللہ نے واضح کیا فریضۃ من اللہ۔ یہ جو 8 قسم کے ہم نے مصرف بتائے ہیں، 8 قسم کے ہم نے مستحقین کا نام لیا ہے، تو کیوں لیا ہے؟ یہ فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا ہی فرض ہے تمہارے لیے،
फ़र्ज़ है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फ़रीज़तुम मिनल्लाह, ये तुम पर फ़र्ज़ है। और अब आइए देखते हैं कि ज़कात आदमी के पास कितना हो तो आदमी अब ज़कात देगा, और उस पर कितना रकम आने के बाद उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। सोने के ताल्लुक़ से पहले देख लेते हैं, अगर किसी आदमी के पास सोना है और वो सोना 20 दीनार है, हदीस में 20 दीनार का लफ्ज़ आता है, 20 दीनार को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 85 ग्राम सोना होता है। तो 85 ग्राम सोना या उससे ज़्यादा सोना अगर किसी के पास है और उसमें 1 साल गुजर जाता है, उस सोने पर 1 साल की मुद्दत गुजर जाती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब उस साहिब माल पर, साहिब सोना पर ज़कात वाजिब हो गया। जिसके पास सोना है 85 ग्राम या 85 ग्राम से ज़्यादा और उस पर 1 साल गुजर गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर ज़कात वाजिब हो गया। अब उसे उस सोने का 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा, 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। इसकी भी कई शक्लें हो सकती हैं। अब सोना अगर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, औरत इस्तेमाल कर रही है या फिर घर में रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रही है या इस्तेमाल कर रही है, दोनों ही सूरतों में औरत को ज़कात निकालना पड़ेगा सोने का। अगर 85 ग्राम या उससे ज़्यादा सोना है और उस पर 1 साल की मुद्दत गुजर चुकी है, तो चाहे वो औरत सोना इस्तेमाल करे या सिर्फ घर में रखे, उस सोने पर ज़कात वाजिब है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद के अंदर वो हदीस जिसके अंदर एक औरत आती है अपनी एक बेटी को लेकर के, छोटी बेटी को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है कुछ सवाल जवाब करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची के हाथ में 2 सोने के कंगन हैं, मिस्कतानी मिन ज़ाबिन, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल देखते हैं कि उस छोटी बच्ची के हाथों में 2 सोने के कंगन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ औरत, क्या तू इस पर ज़कात निकालती है? उसने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, आज तक तो मैंने ज़कात नहीं निकाली, आज तक मैं ज़कात नहीं निकाली हूँ इसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से डराते हुए कहा, क्या तुझे ये पसंद है कि कल क़यामत के दिन इसी को आग का कंगन बना दिया जाए और आग का कंगन तुझे पहनाया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, आज लोग जो कहते हैं ना कि जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कंगन हो, जेवर हो, उन पर ज़कात नहीं है, नहीं, इस हदीस से मालूम ये हुआ कि वो छोटी बच्ची अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इस पर ज़कात निकाले कि नहीं निकाले। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल उन्हें बताते हैं कि क्या तुम्हें ये गवारा है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों में सोने के बजाय आग का कंगन पहना दे, वो औरत डर जाती है और फ़ौरन जो है 2 कंगन निकाल करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में दे देती है कि अल्लाह के रसूल, आज तक तो मैं ज़कात नहीं निकाली थी, आज मैं इसका ज़कात निकाल दे रही हूँ। तो सोने का कंगन पूरा का पूरा यह अबू दाऊद के अंदर मौजूद है कि वो औरत आती है और ज़कात के तौर पर सोने का कंगन निकाल लेती है। और तो मालूम हो गया, सोना चाहे इस्तेमाल में हो या घर में रखा हुआ है, दोनों ही हिसाब से आदमी सोने का ज़कात अदा करेगा। और मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि अगर सोना किसी के पास 85 ग्राम या उससे ज़्यादा है, तो सोने की रकम के बराबर भी अगर आदमी ज़कात निकाल दे तो भी चल जाएगा। यानी सोने का ज़कात एक तो सोना से भी निकाला जा सकता है और सोने का ज़कात रकम के ज़रिए से भी निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ सोने का हो गया। और आगे देखते हैं चांदी। जो चांदी है, कितना होना चाहिए इंसान के पास, तब जाकर के उस पर ज़कात वाजिब होगा। चांदी के लिए बताया जाता है कि 200 दिरहम, दीनार कहते हैं सोने के सिक्के को और दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। तो 200 दिरहम हदीस के अंदर अल्फाज हैं, 200 दिरहम अगर किसी के पास है, 200 दिरहम कितना होता है? 595 ग्राम। 595 ग्राम अगर किसी के पास चांदी है या उससे ज़्यादा है और उस पर 1 साल की मुद्दत गुजर गई है, तो ऐसे आदमी पर जिसके पास 595 ग्राम या 595 ग्राम से ज़्यादा का चांदी रखा हुआ है और 1 साल भी गुजर गया है, तो उस पर वाजिब हो जाएगा कि उसे ज़कात निकालना पड़ेगा 2.5%, 2.5% उसे ज़कात निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें शर्त नहीं है, इसमें जो यूज़ हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, उस पर नहीं निकलेगा। जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ सोने पर ज़कात निकाला जाएगा, और चांदी जो आपके पास रखी हुई है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पर ज़कात नहीं निकाला जाएगा। जो रखा हुआ है उस पर ज़कात निकालेंगे, जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर ज़कात नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से मामला है कि अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदी है और वो तिजारत के पर्पज़ से आपने नहीं लिया है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ुद उसका, तो आपको उस पर ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप मिसाल के तौर पर कार ख़रीद रहे हैं, कार चला रहे हैं
وہ लाखों की कार हो सकती है, लेकिन उस पर भी ज़कात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कोई मकान लिया, उस मकान में आप खुद रह रहे हैं, चाहे वो करोड़ों का मकान हो, उस पर ज़कात नहीं आएगा। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर नहीं। लेकिन ज़मीन का मामला कैसा है कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन के अंदर आप जो है ज़मीन लेते वक्त ही ये इरादा कर चुके थे कि मैं इस ज़मीन को बेचूंगा, कल को जाके मैं इस ज़मीन को बेचूंगा, जैसे ही मार्केट में ज़मीन का भाव बढ़ेगा मैं ज़मीन को बेच दूंगा। तो अगर ज़मीन बेचने की नीयत से, खरीद और फरोख्त की नीयत से, कारोबार की नीयत से अगर ली गई है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगा। जैसे ही वो 1 साल गुजरे ज़कात वाजिब हो जाएगा। मौजूदा करेंसी को किस तरीके से अगर ज़कात में निकालना चाहे तो कैसे निकाला जा सकता है? तो इस पर मुहद्दिसीन के 2 अलग अलग अक़वाल है। या तो आदमी सोने के बराबर निकाल ले, यानी 85 ग्राम सोना, अगर उसकी कीमत कितनी हो सकती है, 85 ग्राम सोने की कीमत जितना है, अगर उतनी कीमत किसी के पास माल और दौलत की है तो आदमी पर ज़कात वाजिब हो गया। यानी 85 ग्राम जितने रुपये में मिलता है, अगर उतना रुपया अगर किसी के पास है, 85 ग्राम सोने की कीमत अगर किसी के पास मौजूद है तो उस कीमत पर ज़कात वाजिब हो जाएगा, बशर्ते कि 1 साल उस पर गुजर गया हो। या फिर मुहद्दिसीन की दूसरी जमात ये कहती है कि चांदी के बराबर निकाला जाए। अगर चांदी के जो है 595 ग्राम जो चांदी की रकम है, अगर वो चांदी की रकम किसी के पास है और अगर उस पर 1 साल गुजर गया है तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब हो जाएगा और हालिया करेंसी के हिसाब से वो ज़कात निकालेगा। तो दोनों किस्म से निकाला जा सकता है, सोने के कीमत को भी देख करके या फिर चांदी की कीमत को देख करके भी ज़कात निकाला जा सकता है। इसी तरीके से ज़मीनी पैदावार का क्या हुक्म है? ज़मीनी पैदावार जो आदमी खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तो हदीस के अंदर आता है कि आदमी जब फसल उगाए और वो उस फसल को अगर आसमानी पानी से जो है सींचा गया हो, आसमानी पानी के ज़रिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो बारिश बरसाता है, अगर उस बारिश के ज़रिए से अगर आदमी अपने खेतों को सैराब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के पानी से जो सैराब हुआ फसल उगा है उस पर, जैसे इस पर साल गुजरने की कोई मकदार नहीं है। गौर से समझिए, कोई आदमी खेती कर रहा है और अपनी खेती को बग़ैर किसी मेहनत के, अल्लाह की जो पानी बरसती है, अल्लाह की जानिब से जो बारिश बरसती है, उस बारिश से अगर वो खेत की सिंचाई होती है तो उस पर 10% ज़कात निकलेगा। लेकिन कितना होना चाहिए, जो फसल हो वो कितना होना चाहिए तब 10% निकलेगा? तो बताया जाता है 652.800 ग्राम, अगर 800 किलोग्राम अगर किसी के पास फसल उग गई, 652.8 ग्राम अगर किसी के पास, 8 किलोग्राम अगर किसी के पास आ गया, फसल उग गई उसके खेत में, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। 10% कब? जब आसमानी बारिश से उसकी सिंचाई हुई हो। लेकिन अगर आसमानी बारिश नहीं लगा हो उस फसल में, उस खेत में आसमानी बारिश का कोई नुज़ुल नहीं, इंसान खुद से पंप लगा करके पानी उसमें सींचता है या फिर ट्यूब नल लगा करके सींचता है, तो ऐसी सूरत में जो है 5% ज़कात निकालेगा। 10% नहीं बल्कि 5% ज़कात निकालेगा। अगर आसमानी बारिश है तो 10%, और अगर ख़ुद से इंसान पानी बटा रहा है और सींच रहा है तो उस पर 5% है। तो ये ज़कात का पूरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। सोना और चांदी का तो सही अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, और इसी तरीके से जो है ये फसल के ताल्लुक़ से सही बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें सोने का, चांदी का, और इसी तरीके से हालिया करेंसी का, और इसी तरीके से जो फसल उगते हैं, खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, अगर वो ज़कात निकालना चाहे तो वो इस तरीके से निकालेंगे। और जैसे ही फसल काटी गई उसी वक्त ज़कात निकाला जाएगा, उस पर 1 साल की मुद्दत का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो लोग तिजारत करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, उनका सवाल ये हो सकता है कि भाई हमारे पास जो पैसा आता है उस पर तो 1 साल नहीं गुजरती, 1 साल गुजरने से पहले ही हम उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी का कोई तिजारत है, किसी का कोई बिजनेस है, अब 1 साल तो बचेगा नहीं उसके पास पैसा, 1 साल से पहले फिर से वो इन्वेस्ट कर देता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि आदमी पूरा कैपिटल अपना देखे, पूरी जमा पूंजी वो देखे कि उस तिजारत में उसका कितना माल है, उसको जोड़ ले, और जो तिजारत कर रहा है उस ताल्लुक़ से कितने पैसे आने वाले हैं, यानी जो कर्ज़ है, कर्ज़ यकीनी तौर पर कितना आने वाला है, और फिर उसका बैंक बैलेंस कितना है। इन तीनों चीज़ों को आदमी जोड़ ले, और पूरा जोड़ने के बाद साल में एक बार वो 2.5% ज़कात निकाले। समझ आ रही बात?
جو آدمی تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں کیسے زکوٰۃ نکالنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اب آدمی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے تو کل کو پھر 1 لاکھ انویسٹ بھی کر دے رہا ہے۔ آج اگر 2 لاکھ کما رہا ہے، کل کو 1.5 لاکھ انویسٹ کر دیا، اب اس کے پاس 50,000 بچے، تو کیا 50,000 میں سے صرف زکوٰۃ نکالنا ہے؟ نہیں، بلکہ جو طریقہ بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ تجارت کا پورا کیپٹل دیکھا جائے، اس کو ایک جگہ لکھ لیا جائے، اور باہر سے کتنے آنے والے ہیں، یعنی جو قرض اس کے تعلق سے لیا گیا ہے، اسی تجارت کے تعلق سے، وہ قرض کتنا واپس آنے والا ہے اور یقینی طور پر آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دے کر کے چلے جاتے ہیں جس پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ قرض آنے بھی والا ہے، تو جو یقینی طور پر قرض واپس آنے والا ہے اس کو بھی جوڑ لیا جائے، اور انسان اپنا بینک بیلنس بھی دیکھ لے کتنا ہے، پورا ٹوٹل کرنے کے بعد وہ جو ہے اس پر سال میں بس ایک بار 2.5% زکوٰۃ نکال دے، اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ رمضان کے مہینے میں اس عنوان کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ آج بعض لوگ صرف زکوٰۃ رمضان کے اندر ہی نکالتے ہیں۔ رمضان کا اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ آدمی کہے کہ نہیں صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، رمضان میں نکالنے کے تعلق سے کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے کہ آدمی صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالے، نہیں۔ جب آپ کا مال 1 سال، آپ کے مال پر جب 1 سال گزر جائے، جب آپ کے سونے پر 1 سال گزر جائے، جب آپ کی چاندی پر 1 سال گزر جائے، تب جا کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ رمضان کا اور زکوٰۃ کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا کہ جو ہم اور آپ ذہنیت بنا کر کے بیٹھے، مینٹالٹی ہماری یہ بن چکی ہے کہ جب رمضان آئے گا تو ہی زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالے۔ بعض لوگوں کا 6 مہینے پہلے، رمضان سے 6 مہینے پہلے نصاب مکمل ہو چکا ہے، سال گزر چکا، لیکن وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رمضان آئے تو زکوٰۃ نکالیں گے۔ یاد رکھیے، اگر رمضان سے پہلے آپ کا 6 مہینہ پہلے ہی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے اور آپ 6 مہینہ انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان آئے تو زکوٰۃ نکالیں گے، ان 6 مہینوں کے اندر اگر آپ کی موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ جو آدمی بغیر زکوٰۃ نکالے جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیسی کیسی وعیدیں سناتا ہے۔ فرمایا گیا والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے ہیں، یکنیزون الذهب والفضة، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرهم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے کیا؟ عذاب کوئی خوشخبری ہے؟ عذاب تو وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی ہمارا سونا لے کر کے، ہمارا چاندی لے کر کے، مال و دولت کی شکل میں ہماری امانت لے کر کے ہمارے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اے نبی انہیں خوشخبری سنائیے کہ آج اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور فتقوی بها جباہہم، ان کے سونے اور چاندی کو پگھلا کر کے لپیٹا جائے گا، ان کے جبڑوں میں لپیٹا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں میں لپیٹا جائے گا، داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ میں داغا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہاری جمع پونجی ہے، یہ تمہارا سونا ہے، یہ تمہاری چاندی ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا کرتے تھے، آج اسی چیز سے تمہیں داغا جائے گا، آج اسی چیز سے تمہیں سونے اور چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ انسان کے چمڑے میں، انسان کے جو ہے پہلو میں اور انسان کے پیٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ داغے گا اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہے گا چکھو، اب اس کا مزہ چکھو جس کا مزہ تم دنیا میں لیتے تھے۔ جس کے پاس سونا ہے بڑے فخر سے سونا استعمال کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بتایا بھی کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے۔ جس کے پاس چاندی ہے بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میں نے اتنے چاندی خرید لیے۔ اللہ کہے گا آج چکھو تم عذاب، جس چیز پر فخر کیا کرتے تھے، جس چیز کو تم جمع کیا کرتے تھے، آج تمہارے جو ہے تم نے جب اس دنیا میں رہ کر کے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو آج تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا گیا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خوشخبری انہیں پہلے ہی سنا دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے ہی بتا دی کہ زکوٰۃ جو آدمی نہیں نکالتا ہے اس کے تعلق سے کیا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں بیان کر دی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہے زکوٰۃ کا علم اور زکوٰۃ کی سمجھ عطا فرما۔
اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر جو بھی نیک اعمال ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔